اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنوا ببعض الکتاب وتکفروا ببعض۔ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو، تو اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی رسوائی دے اور آخرت میں تو پھر آگ کا عذاب ہے ہی۔ محترم بھائیو، یہ اہل کتاب کی روش تھی کہ جو کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے، اللہ کے احکامات کو مانتے تھے، جو ان کے نفسوں پہ گراں گزرتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں یہ وعید دی کہ یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے رسوائی کا سبب ہوگا اور آخرت میں جہنم کا آگ۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ہے نا تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اہل کتاب کی روش نہ اختیار کرو اور آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ تو یہ اصل میں ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہمیں اس دنیا کی چاہت نے گمراہ کر دیا۔ ہم اس دنیا کی چاہت میں اس قدر گمراہ اور اندھے ہو گئے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا اور پس پش ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے الا متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس چیز کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک شعبہ باز ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے کوئی کرتب کرتا ہے تو آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ وہ 54 کو 98 بنا دے گا، 1 روپے کا 2 روپے بنا دے گا، آپ 10 روپے دیں گے وہ 100 روپے بنا دے گا۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 10 روپے ہیں، یہ اس کے ہاتھ کی صفائی ہے، اس کی شعبہ بازی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو یہی دنیا کی حقیقت ہے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے، یہ بالکل دھوکے کا سامان ہے۔ آنکھ کا دھوکہ ہو سکتا ہے، نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، اس میں آپ کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن ہم اس دنیا کی محبت میں اس قدر گمراہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا کی زندگی جو ہے نا اس کو چاہتے ہو اور اس کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت تو جو ہے وہ بہت خیر اور بہت بقا والی ہے۔ تو کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے، ہمیں اللہ کے وہ فرامین سمجھ میں آ جائیں، تو ہماری زندگیوں کے رخ بدل جائیں۔ اگر ہماری زندگیوں کے رخ بدل گئے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ ہم گناہ سے ہٹ گئے، برائی سے ہٹ گئے، اچھائی کی طرف آ گئے، ہم اس مقصد کی طرف آ گئے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس مقصد کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ اگر ہم اس مقصد کی طرف آ گئے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب و کامران ہو کر لوٹیں گے۔